بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا مومن کتنا ہونا مشکل ہے؟ خفا تو نہیں آپ؟ مومن ہونا کتنا مشکل ہے؟ کوئی مسلمان سے پوچھے۔ مسلمان ہونا کوئی کتنا مشکل ہے؟ کوئی علامہ اقبال سے پوچھے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، بہت مشکل ہے مسلمان ہونا۔ پھر مسلمان ہونا مشکل ہے تو مومن ہونا کتنا مشکل ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ کہتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ نہ کہا کریں کہ ہم ایمان لے آئے، یہ بولا کریں کہ ہم اسلام لائیں۔ ابھی ایمان ان کے دلوں پہ نہیں اترا۔ اسلام سے زیادہ مشکل کام ایمان، ایمان سے زیادہ مشکل کام تقوی۔ اب میں نے بڑی تمہید باندھی اس ایک جملے کے لیے۔ اسلام مشکل، اس سے مشکل ایمان، ایمان مشکل، اس سے مشکل تقوی، تقوی مشکل، اس سے زیادہ مشکل کام ہے سچوں کے ساتھ چلنا۔ متقی ہو جاؤ تاکہ اس قابل ہو کہ اہل بیت کے ساتھ رہ سکتے۔ ہر شخص اہل بیت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، بہت مشکل ہے۔ کونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کر کے سچوں کے ساتھ جاؤ۔ عزیزان گرامی، میری رات کی قسمت بہت بلند ہے۔ ہمیں اگر اجازت کبھی ملی تکبر کرنے کی تو صرف اس بنیاد پر ملے گی کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے۔ یہ جواز بنے گا کہ ہم تکبر کریں، جیسے ابھی میں نے کہا سچوں کے ساتھ۔ میرٹ کی بات ہو رہی ہے بھائی، سچے یعنی میرٹ پر اترنے والے، قابلیت اور اہلیت پر اترنے والے، لائق قبیلہ ان کے ساتھ۔ ظاہر ہے تم عالموں کے ساتھ رہو گے تو کچھ علم آ جائے گا، سخیوں کے ساتھ رہو گے تو سخاوت آ جائے گی، صاحبان عزت کے ساتھ رہو گے تو عزت آ جائے گی، غیرت والوں کے ساتھ رہو گے تو غیرت آ جائے گی۔ جتنے کمالات اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اندر اس کی خوشبو تو آ جائے گی، اس کی جھلک تو آ جائے گی، اس کی کوئی بو تو آئے گی، خوشبو تو آئے گی۔ یہ فلسفہ ہے، ان کے ساتھ رہو۔ اللہ ان 14 کے ذریعے سے کائنات کے ہر انسان کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے نظام ہدایت پروردگار۔ اب اللہ نے جو نظام ہدایت میں ان 14 کا کردار قرار دیا، جیسے جیسے زمانہ بدلتا رہا، حالات کا تقاضا تبدیل ہوتا رہا، ایسے ایسے انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ ان میں علی 4 ہیں، محمد 4 ہیں، جی حسن 2 ہیں، البتہ حسین ایک ہے۔ اللہ یہ اپنی اپنی جگہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج ایک علی کا دن بھی ہے نا، 4 علی میں ایک علی کا دن ہے آج، اور وہ علی النقی علیہ السلام۔ علی مرتضی، علی زین العابدین، علی رضا، علی نقی، یہ 4 علی ان 14 میں ہیں، اور چاروں کی زندگی علو پر اور بلندی پر اور عظمت پر مشتمل ہے۔ اللہ نے انہیں بولتا ہوا قرآن قرار دیا ہے، اللہ نے انہیں چلتا چلتا قرآن قرار دیا ہے، مجسم قرآن، پیکر میں قرآن، ایک بدن مبارک مکمل قرآن۔ یہ اللہ کے کلام کا ایک مجسم وجود ہے، عملی ثبوت ہے۔ لہذا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن کی بات ہو اور ان ہستیوں میں سے کسی نے ایک لمحہ بھی جواب دینے میں لگایا ہو۔ البتہ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جواب دینے سے گریز کیا ہے، وہ اس لیے نہیں تھا کہ جانتے نہیں تھے بات اللہ، بلکہ سامنے والے میں قابلیت نہیں تھی کہ جواب دیا جائے۔ لہذا فرماتے تھے کہ پھر بتائیں گے، بعد میں بتائیں گے، ایک بہت ہی مختصر سا جواب دے کر چاہتے تھے کہ یہ وقت گزر جائے، یہ لمحہ ٹل جائے۔ لیکن کبھی کبھی اصرار بھی ہوا، ویسے اصرار کرنا نہیں چاہیے، بڑا جو بات کہہ دے اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔ بڑے نے ایک بات کر دی، پہلے تو کہہ دو بڑا مانتے ہو یا نہیں، بڑا مانتے ہو تو پھر بڑا ماننا پڑے گا، ہوتا ہے ایسا۔
ہمارے لوگ اصرار کرتے ہوتے ہیں، یہ بے ادبی بھی ہے اور اپنا نقصان بھی ہے۔ جب ایک شخص نے مولا سے کہا نا کہ متقین کی صفات بیان فرمائے، تو حضرت نے جواب دینے سے گریز کیا، مگر وہ بار بار کہہ رہا تھا بتائیے بتائیے۔ حضرت نے ایک مختصر سی آیت تلاوت فرمائی، مگر اس کو تسلی نہیں ہوئی، کہنے لگا بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی کیسا ہوتا ہے۔ پھر حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت کا خطبہ ابھی تمام نہیں ہوا تھا، بعض شارحین نہج البلاغہ کا کہنا یہ ہے کہ ابھی خطبہ تمام نہیں ہوا تھا کہ چیخنے کی آواز آئی، سب نے مڑ کے دیکھا تو وہ صاحب مر چکے تھے جو بار بار کہہ رہے تھے بتائیے متقی کسے کہتے ہیں۔ مولا نے اس کا جنازہ دیکھ کے فرمایا انی اخاف حال ہے، مجھے اسی بات کا خوف تھا جو جواب نہیں دے رہا تھا۔ تو کبھی جواب اگر نہیں دے رہے نا ائمہ، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ جانتے نہیں، بلکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ آپ کو مجھے جواب دیں۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر انہوں نے جواب عنایت فرمایا ہے تو اس کے اوپر یہ روشن ہے، کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے جس کی تفسیر صحیح واقع حقیقی ائمہ نے بیان کی۔ متوکل کی بیماری پر اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر یہ اچھا ہو گیا تو کثیر مال صدقے میں دوں گی۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔